صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے اد کھلی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ روشنی پھیلے بھی کافی دیر ہو چکی ہے۔ میں فوراً سے اٹھی، آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے۔ سورج کی تیز روشنی کمرے کے اندر چھا گئی۔ میرا شوہر کسمسا کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی کو چبھنے سے بچانے لگا۔ مجھے یہ منظر بڑا پیارا لگا تھا۔ یہ پردیس میں میری پہلی صبح تھی۔ میں ویسے جلدی اٹھنے کی عادی تھی، لیکن میں پرسوں ہی یہاں پہنچی تھی اور آج بھرپور طریقے سے یہاں خوبصورت صبح کا نظارہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر کھڑکی کے پرفریب نظارے کے بعد میں فریش ہونے چل دی اور ناشتہ بنانے لگی۔ اسی دوران مجھے کمرے میں کھٹپٹ کی آواز آئی، جس سے واضح طور پر یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے شوہر جاگ گئے ہیں اور اب فریش ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں ناشتہ وہیں ادھورا چھوڑ کر جب کمرے میں یہ دیکھنے آئی کہ وہ اٹھ گئے ہیں تو مجھے دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی کہ وہ تو بالکل تیار کھڑے تھے۔ شرٹ، جینز اور جاگرز پہنے انتہائی حسین دکھائی دے رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر رہ گئی اور نظر ہٹانا مشکل ہو گئی۔ اسی دوران ان کا موبائل بجا تھا اور انہوں نے سرعت سے اپنا موبائل اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف انہیں جو کچھ کہا گیا تھا، ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے تھے۔ وہ چہرہ جو فریش دکھائی دے رہا تھا اور انتہائی خوبرو معلوم ہو رہا تھا، اب اچانک سے انتہائی پریشان کن تاثرات میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں فکرمند ہو گئی اور بے چین ہو کر آگے بڑھ کر پوچھ بیٹھی کہ کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اور انہوں نے میری طرف یوں دیکھا تھا جیسے مجھے کچا چبا جائیں گے۔ میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے مجھے کہا تو صرف اتنا کہا کہ مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے، تم گھر سے باہر مت نکلنا۔ میں ان کی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ناشتہ تو کر کے جائیے، میں ناشتہ بنا چکی ہوں۔ لیکن انہیں تو اتنی جلدی تھی کہ اپنا بریف کیس اٹھا کر وہ فوراً سے گھر سے نکل گئے اور پلٹ کر مجھے نہ دیکھا۔ ہماری شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے اور ان چند مہینوں میں 2 دن پہلے یہاں پردیس آئی تھی اور ان کے پاس رہنا شروع ہوئی تھی، لیکن ان کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ یہ دوسرا دن تھا۔ انہوں نے مجھے اسی طرح نظر انداز کیا تھا اور آج تو انتہائی پریشان کن حال میں کام پر چلے گئے تھے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں پورا دن گھر میں اکیلی کیا کروں، لیکن میں یہ بات دل میں دبا گئی، یہاں تک کہ میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور ایک شیطانی خیال میرے ذہن میں کوندا کہ میں دیکھوں آخر یہ کرتے کیا ہیں۔ میرے شوہر بہت امیر اور خوبصورت تھے، لیکن کبھی بھی اپنے کاروبار کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتاتے تھے۔ مجھے تجسس ہوا کہ 2 دن سے اتنے مصروف کس وجہ سے ہیں؟ جب کاروبار اتنا بڑا ہے تو ملازم بھی تو ہوں گے، ان کے حوالے 2 دن کاروبار نہیں کر سکتے تھے؟ اپنے شوہر کے لیے یہی سوچ میرے ذہن میں آتے ہی اچانک مجھے عورت کا خیال آیا اور میری اپنی تمام حسیات بیدار ہو گئیں۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں پردیس میں ہوں، بس خیال آیا تو یہ کہ اتنے پریشان گئے ہیں، یہ کام کے حوالے سے تو پریشانی نہیں ہوگی، ضرور کوئی عورت ہی ہوگی جس کے پیچھے یہ لگ گئے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے کچھ بھی نہ سوچا اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے ان کے فلیٹ سے جاتے ہی میں بھی دبے قدموں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے اور میں نے ٹیکسی پکڑ لی تھی۔ ٹیکسی والے کو اس گاڑی کے پیچھے چلنے کا کہا تھا۔ پہلے تو اس گورے ڈرائیور نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر کندھے اچکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک گاڑی چلتی رہی تھی، یہاں تک کہ ٹیکسی والا بھی بیزار ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میڈم میں پیسے بھی پھر اتنے ہی لوں گا، 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا۔ اور مجھے تو بس یہی فکر لگی ہوئی تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے دوپہر بھی ڈھل کر شام میں تبدیل ہونے والی تھی۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، لیکن دل میں عجیب سی خدبد مچی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ تھوڑی دور جا کر ہی انہوں نے ایک گاڑی انتہائی سنسان اور ویران علاقے میں روک دی تھی۔ ٹیکسی والے نے مجھے حیرت سے مڑ کر دیکھا تھا اور کہا تھا کہ اس علاقے میں اکثر مافیا کے لوگ رہتے ہیں، یہ آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ اس نے مجھے وہیں اتار دیا تھا اور پیسے لے کر چلتا بنا تھا اور کہہ دیا تھا کہ آئندہ منزل بتا کر چلا کرو، ورنہ تمہیں کوئی بھی سوار نہیں کروائے گا۔ میں اس کی بات پر دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ گاڑی ایک سنسان علاقے میں رکی تھی، اس میں سے میرے شوہر نکلے تھے اور ایک ویران پلاٹ میں گم ہو گئے تھے۔ میں ان کے پیچھے دبے قدموں آئی تھی، یہاں تک کہ میں آگے پیچھے بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اندر جا کر وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، بیسمنٹ، جس طرح اکثر پاکستانی گھروں میں ہوتا ہے۔ ان کے جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ بیسمنٹ کے پاس بنی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ہلکے ہاتھوں سے جب اس کے پٹ کھولنے کی کوشش کی تھی تو جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی تھی اور ایسا لگا تھا کہ سارے آسمان اور چھت میرے اوپر آ گرے ہوں۔ میری چیخ بلند ہوتے ہوتے رہ گئی تھی اور میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔
جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا وہ بہت ہی زیادہ جان لیوا تھا۔ یہ دن میری زندگی کے سب سے بدترین دن تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جو خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر پردیس آؤں گی اور امریکہ جیسے ملک میں آ کر میں اس قدر بدقسمتی کا شکار ہو جاؤں گی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ میں نے ایک گناہ کیا تھا اور اس گناہ کی سزا مجھے اچھی طرح مل گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں آ کر میری قسمت پھوٹ جائے گی۔ میں جو سہانے خواب دیکھتی تھی وہ ٹوٹ کر میری آنکھوں میں ہی کانچ بھر کر چبھنے لگیں گے۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میں کبھی دوبارہ سانس نہیں لے پاؤں گی، لیکن نہ جانے کیوں سانسوں کی مالا بھی مجھ سے چمٹ کر بیٹھ گئی تھی اور میری جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں اسی اندھیری کوٹری میں زندگی کی باقی سانسیں گن رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سامنے میرا گناہ اس طرح آ کر کھڑا ہو کر سینہ تان لے گا اور مجھ سے کہے گا، دیکھا نا، میں نہ کہتا تھا تم ایک دن ضرور پکڑی جاؤ گی، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور میں اس کے اس طرح میرے زمین کے جھنجھوڑنے پر چلا چلا کر کہتی، اگر میرا ضمیر تم نے اس وقت زندہ رکھا ہوتا تو پھر آج میں یہاں سڑ نہ رہی ہوتی، اندھیری کوٹری میں زندگی کی بچی کچھ ہی سانسیں نہ گن رہی ہوتی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو میری قسمت میں لکھ دیا تھا میں اسے قبول کر لیتی اور ایک بہترین زندگی گزارتی۔ لیکن انسان بہت ناشکرا واقع ہوا ہے۔ اسے جو نعمت دی جاتی ہے وہ اس کی بالکل بھی قدر نہیں کرتا، اور جب وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، لیکن پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی معافی اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے سر ٹکرا ٹکرا کر تھک چکی تھی، لیکن کوئی بھی مجھے معافی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ایسا ہی تھا۔ میری زندگی میں اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میں تھی، میری اندھیری کوٹری تھی، اور اندھیرا اور تنہائی میرے بہترین ساتھی ثابت ہو رہے تھے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میں کبھی کبھی آسمان دیکھنے کو ترس جاتی، لیکن اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین آہستہ آہستہ سے سرک رہی ہے اور میں اس میں آہستہ آہستہ دھنستی چلی جا رہی ہوں۔ امید کی کوئی کرن اب میری زندگی میں باقی نہ بچی تھی، اور باقی بچ بھی کیسے سکتی تھی؟ میں نے پیچھے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اب بس مجھے اپنی موت کا انتظار تھا کہ موت ہی مجھے ہر چیز سے نجات دلا سکتی تھی اور مجھے آزادی نصیب ہو سکتی تھی۔ میں صوفیہ مصطفیٰ خان ایک انتہائی خوبصورت، خود سر اور بلا کی پورے اعتماد لڑکی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے 3 بھائی تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ والدین کی پیار، توجہ، محبت سب کا مرکز میں ہی تھی۔ بہت منت اور مرادوں کے بعد پیدا ہونے کی وجہ سے گھر میں میری بہت زیادہ اہمیت تھی۔ مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار ملا تھا، اور اس لاڈ پیار کا میں نے کبھی کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یہاں تک کہ ہر چیز میں آگے آگے ہوتی تھی، چاہے نصابی سرگرمیاں ہوں یا غیر نصابی سرگرمیاں۔ ہر جگہ بس ایک ہی نام کا ڈنکا بجتا تھا کہ صوفیہ مصطفیٰ خان کبھی بھی پیچھے نہیں رہتی، اور ہمیشہ اپنے آپ کو بلند نہ صرف دیکھنا چاہتی ہے بلکہ کر کے بھی دکھاتی ہے۔ زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ میں نے MBA کر لیا تھا اور میں ایک انتہائی اچھی اور انٹرنیشنل فرم میں جاب کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے اپلائی بھی کر لیا تھا، یہاں تک کہ میرا خواب پورا ہو گیا تھا اور مجھے میری قابلیت کے بل بوتے پر وہاں اسائن کر لیا گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، لیکن میں گھر آئی تھی تو میری یہ خوشی جیسے ملیا میٹ سی ہو گئی تھی۔ والدین نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا اور میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی، اور میں جتنی خوبصورت، پر اعتماد اور نڈر لڑکی ہوں، اپنے لیے جوڑا بھی ویسا ہی تلاش کروں گی۔ میرے والدین میری یہ بات سن کر مسکرا دیے تھے، اور انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ بیٹا، جوڑے تو آسمان پر بن چکے ہوتے ہیں، بس زمین پر ہمیں انہیں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ہماری یہ تلاش بھی تمہارے آسمان پر بن جانے والے جوڑے کے لیے ہی ہے۔ لیکن مجھے ان کی اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میں انٹرنیشنل فرم میں ترقی کی منازل تیزی سے طے کر رہی تھی۔ اس وقت میں 25 سال کی تھی اور میرے لیے ایک بہترین گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ مجھے والدین نے جب تصویر دکھا کر کہا تھا کہ اس گھر سے تمہارا رشتہ آیا ہے تو میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سی گئی تھی اور حیران کن نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ پھر میں نے سر جھکا لیا تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ مجھے یہ رشتہ پسند آیا ہے۔ میرے والدین نے اس کے باوجود بھی مجھ سے باقاعدہ پوچھا تھا کہ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے، تو مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا تھا۔ جس شخص سے میرا رشتہ چلانے کی بات کی جا رہی تھی وہ شخص میرے دل کے بے حد قریب مجھے محسوس ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے والدین کی بات بالکل سچ تھی۔ یہ جوڑا تو آسمان پر بن چکا تھا، اور زمین پر ملتے ہی میں اس کے لیے بے چین ہو گئی تھی۔
میں نے شادی کے لیے فوراً سے ہاں کر دی تھی کہ وہ میرے لیے میرے خوابوں کا شہزادہ ثابت ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا، امیر تھا۔ میرے لیے یہی سب سے اچھا ثابت ہونے والا تھا۔ یہی میری سوچ تھی اور اسی سوچ کے تحت میں نے ماں باپ کو ہاں کہہ دیا تھا کہ اب میں واقعی میں شادی کرنا چاہتی ہوں کہ جس شریک حیات کا تصور میرے ذہن میں موجود ہے اور جس شریک حیات کا آپ لوگوں نے میرے لیے انتخاب کیا ہے وہ ایک ہی ہیں، لہٰذا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے رشتے کی بات چلائی گئی اور بغیر کسی تردد کے انہوں نے ہاں کر دی۔ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں اس میں زور و شور سے حصہ لینے لگی کہ اب میری زندگی بدلنے والی تھی اور میں اپنے من پسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنے والی تھی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ زندگی کی ایک اتنی بڑی غلط فہمی کی وجہ سے میں ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی، نہ صرف دنیا والوں کی طرف سے بلکہ آخرت میں انصاف کرنے والے پیارے رب کی طرف سے بھی۔ میرے نکاح کا دن قریب آ گیا تھا اور جب مجھے نکاح نامے میں نام پڑھ کر سنایا گیا تھا تب میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ میں نے سائن کر دیے تھے۔ اس وقت میرے ہاتھ نہ جانے کیوں کانپے تھے اور اس کی وجہ مجھے سہاگ کے سیج پر بیٹھ کر اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ میرے سامنے میرا شوہر نہیں کھڑا تھا بلکہ میرا جیٹ کھڑا تھا اور میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے اور اسے کس نے اجازت دی کہ وہ انتہائی اہم رات میں ہم دونوں کی رات برباد کرنے کے لیے وہاں آ جائے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میرے ہاتھوں میں کنگن پہنانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے میری زوجہ کہہ کر مخاطب کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نکاح میں گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے میں نے صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ شخص کون ہے، اور اب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص کون تھا اور جسے میں نے پسند کیا تھا وہ کون تھا۔ میں نے دراصل اپنے دیور کے رشتے کے لیے ہاں کی تھی اور اسے ہی اپنا منگیتر سمجھ کر شادی کی بات آگے چلانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری شادی میرے دیور سے نہیں بلکہ اس کے بڑے بھائی سے طے کر دی گئی ہے، اور اتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے باوجود مجھے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ میں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی اور مجھے نہ صرف اپنے آپ سے بلکہ سامنے بیٹھے میرے دلہے سے بھی شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جو اب میرے شوہر کے عہدے پر فائز ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے انتہائی افسوسناک تھا۔ میرے اندر کی پراعتماد خوبصورت اور خود سر لڑکی مجھے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ تم اتنی بڑی غلط فہمی میں کیسے مبتلا ہو گئی؟ تم تو ہر میدان میں آگے تھی، تو محبت کے میدان میں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اپنی محبت کو ہی حاصل نہیں کر سکی تو کاہے کی خود اعتمادی؟ میرا پورا وجود جیسے جل رہا تھا اور میرے اندر طوفان برپا تھا، لیکن میں نے خود کو پرسکون بنانے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی کہ اب مجھے جو بھی کرنا تھا انتہائی احتیاط سے کرنا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے شوہر پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اگر میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی شادی سے پہلے تو اس نے بھی ایسی کچھ خاص کوشش نہیں کی تھی۔ اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک کوشش کر لیتا تو آج میرے شوہر کی جگہ میرا دیور ہوتا جس کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی میں محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انتہائی خوبرو، حسین، امیر، بالکل جیسے کوئی شہزادہ، اور میرے سامنے موجود میرا شوہر جو ایک معمولی کاروبار کرتا تھا، شکل و صورت بھی واجبی سی تھی۔ میں اپنی زندگی کے اس قدر بڑے حادثے پر بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی، یہاں تک کہ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ میں اپنے شوہر سے دور رہوں۔ شادی کی پہلی رات تو میں نے شدید بدن درد اور سر درد کا بہانہ کر کے اسے خود سے دور کر دیا تھا، اور مجال ہے کہ اس انسان نے مجھے ایک لفظ بھی کہا ہو کہ اتنی حسین اور خوبصورت رات کو میں نے برباد کر دیا تھا۔ میں کیا کرتی کہ جب دل میں وہ شخص بسا ہی نہیں تھا تو اس کے حوالے اپنا جسم کیسے کر سکتی تھی؟ اب بس میری ہر ممکن کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اپنا آپ اپنے شوہر سے بچا کر رکھوں اور اسے اپنے بالکل بھی پاس نہ آنے دوں۔ شادی کے پورا ہفتہ میں نے اسے اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا اور خود سے دور رکھا تھا، لیکن اب میں تھک گئی تھی، اور کب تک ایک انسان کو جو میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں موجود ہوتا تھا خود سے دور رکھ سکتی تھی؟ کب تک خود کو بچا سکتی تھی؟ وہ مرد تھا، جوان بیوی کو پاس دیکھ کر تو وہ فوراً ہی پگھل جاتا تھا، لیکن میں کیسے پتھر دل ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے شوہر پر رحم نہیں آتا تھا، بلکہ روز بروز میری اس سے نفرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہ اضافہ میری محبت کو زور دے رہا تھا۔ میں ہر وقت اپنے دیور کی باتوں کو سننا پسند کرتی، اس کی باتیں، اس کا ذکر، یہ سب کچھ میرے لیے انتہائی پرسکون تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اپنے شوہر پر پڑتی تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی، اور میں نے اسی طوفان سے گزرتے ہوئے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے اندر کی آگ زور پکڑتی چلی جا رہی تھی اور میرے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ میں اس سے طلاق لینا چاہتی تھی۔
لیکن اگر طلاق لے کر اپنے دیور سے شادی کرتی تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کس طرح ایک ایسی لڑکی کو دوبارہ قبول کرتے جنہوں نے ان کے پہلے بیٹے کو ٹھکرا دیا تھا، اور اسی سوچ نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار خیالات آتے تھے، اور اس میں سب سے زیادہ زور پکڑنے والا خیال جان لیوا ضرور تھا، لیکن اسی کے ذریعے سے میں اپنی محبت یعنی میرے دیور تک رسائی حاصل کر سکتی تھی۔ میں بہت الجھن کا شکار ہو گئی تھی، اور اس الجھن نے مجھے یہ بھی سوچنے نہ دیا تھا کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا، اور جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ انتہائی غلط ہے، لیکن میں مجبور تھی۔ میرا دل مجھے بے حد مجبور کر رہا تھا، اور اب میرے لیے میرے شوہر کی ہمراہی میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ خود کو بچا بچا کر میں تھک سی گئی تھی، یہاں تک کہ ایک رات تو عجیب ہی واقعہ ہو گیا تھا۔ میں سوئی ہوئی تھی، اور جب آنکھ کھلی تو اپنے شوہر کو خود پر جھکا ہوا پایا تھا۔ بس اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مزید یہ کھیل نہیں کھیلنے دوں گی، اور سب کچھ تہس نہس کر دوں گی، یہاں تک کہ کسی کو اس ہنگامے کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور میرا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس دن تو میں نے اپنے شوہر کو خود پر سے توجہ ہٹانے کے لیے بھرپور نیند کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اگلے ہی دن میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے ان کے لیے انتہائی محنت سے کھانا بنایا تھا۔ ساس بھی میری اس طرح کی محنت اور لگن کو دیکھ کر اپنے بیٹے کے لیے، جن سے وہ بہت محبت کرتی تھی، مجھ سے خوش ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا، آج ہم بہت اچھا رومانٹک سا ڈنر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اگر آپ ہمیں باہر بیٹھ کر کھانے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے تو فوراً ہی اجازت دے دی تھی۔ اب میں نے ایک انتہائی رومانٹک سے کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا، صرف ہم دونوں ہی تھے۔ میں نے تو صرف چکھا تھا، لیکن میں نے اصرار کر کے اپنے شوہر کو بہت سارا کھانا کھلا دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ممنون نظر آ رہے تھے اور مجھ پر فدا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ویسے بھی میری جیسی خوبصورت لڑکی تو انہیں کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ جس طرح واجبی شکل کے وہ تھے، کوئی بھی لڑکی انہیں اپنے شریک حیات کے طور پر قبول نہ کرتی، لیکن میں نے کر لیا تھا۔ اسی بات کو لے کر وہ اکثر خوش رہا کرتے تھے۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھا کر ہم دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئے تھے، اور انہیں گہری نیند نے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے معذرت کی تھی اور پھر سو گئے تھے۔ میرے اندر موجود بے حس انسان جی بھر کر ہنسا تھا، کھلکھلایا تھا اور اچھل کود کی تھی کہ میرا منصوبہ آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہا تھا۔ میں بھی پلنگ کی دوسری سائڈ پر مطمئن ہو کر سو گئی تھی، اور اگلی صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب کمرے کا دروازہ زور زور سے کوئی بجا رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا اور بھرپور نیند کا مظاہرہ کیا تھا۔ میری ساس مجھے دیکھ کر مسکرا دی تھیں اور کہا تھا کہ بیٹا، زوار کے آفس جانے کا وقت ہو گیا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں تم لوگوں کو جگا دوں۔ اور انہوں نے آگے بڑھ کر جیسے ہی زوار کو ہلایا تھا تو زوار بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری ساس کا دل دہل گیا تھا، اور انہوں نے اسے کئی آوازیں دے ڈالی تھیں، یہاں تک کہ میں بھی رونے لگی تھی، اور میں نے بھی آگے بڑھ کر زوار کو کئی آوازیں دی تھیں، اور آخرکار ان کے سینے کے پاس کان لگا کر اور ان کے ناک کے پاس ہاتھ رکھ کر سانس ہونے نہ ہونے کا احساس چیک کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے ہم پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ زوار ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میرے شوہر اچانک ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے تھے۔ میری عدت بھی اب شروع ہو گئی تھی۔ اب مجھ پر عدت کے یہ دن بالکل کانٹوں کی طرح گزر رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد عدت کے یہ دن گزر جائیں اور میں سمیر سے شادی کر لوں۔ مجھے اس سے شادی کرنے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑے تھے، اور ابھی تک بیل ہی رہی تھی۔ زوار کو تو میں نے زہر دے کر مار دیا تھا، یہاں تک کہ گھر والوں کو شک ہی نہیں ہوا تو اسے دفنا دیا گیا تھا، اور میں بیچاری سی بیوہ عورت بن کر ان کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھ رہے تھے، میرے دکھ میں شریک ہو رہے تھے، جو ان کے نزدیک بہت بڑا دکھ تھا۔ میری شادی کو محض 2 ہفتے ہی ہوئے تھے اور زوار کو موت کے منہ میں جانا پڑا تھا۔ میں کیا کرتی؟ میں مجبور تھی۔ میں انہیں کبھی بھی نہ مارتی، لیکن انہیں مارنے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اگر میں انہیں نہ مارتی تو میری ساس کبھی بھی اپنے دوسرے بیٹے سے میری شادی نہ کرتی، چاہے میں طلاق لے کر ہی کیوں نہ کرتی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ زوار ہی وہ کانٹا ہے جسے اگر نکال کر پھینک دیا جائے تو سارے راستے آسان ہو جائیں گے، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے زوار کو اپنے اعتماد میں لیا تھا اور اس رات انہیں کینڈل لائٹ ڈنر کروایا تھا۔ ان کے کھانے میں خاص طور پر میں نے ایک ایسی کیمیکل کی مقدار زیادہ رکھی تھی جس سے زیادہ کنزیوم کرنے پر انسان کو سانس کی تنگی ہو سکتی ہے، وہ بھی سوتے وقت، اور یہی تنگی اس کی جان بھی لے سکتی ہے۔ زوار کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ رات کو سوتے وقت ان کے سینے میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب میرے لیے سارے راستے آسان ہو گئے تھے۔ میری عدت کے دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ تیزی سے گزر جائیں تاکہ میں اپنی منزل کے قریب پہنچ جاؤں۔ میری عدت بالآخر گزر ہی گئی تھی اور میرے والدین مجھے لینے آئے تھے۔
میں نے ان کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ میں یہیں رہوں گی اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ اور اپنی ساس کی خدمت کروں گی۔ ان دنوں میرا دیور بھی آیا ہوا تھا۔ اپنے بھائی کے مرنے پر وہ نہیں آیا تھا، لیکن ان دنوں وہ وہاں ہی موجود تھا۔ اسے 4 مہینے بعد کا ویزا ملا تھا اور وہ اپنی ماں سے ملنے اور اپنے بھائی کی موت کا افسوس کرنے اپنی بھابھی کے پاس آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری ساری امنگیں دوبارہ سے زندہ ہو گئی تھیں، اور میرے والدین جب لینے آئے تو میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی بلکہ اپنی ساس کی خدمت کروں گی، اور میں نے واقعی میں ان کی خدمت کر کے ان 4 مہینوں میں ان کے دل میں اپنے لیے بہت ساری جگہ بنا لی تھی۔ میری بات سن کر میری ساس تو جیسے خوشی سے پاگل ہی ہو گئی تھی، اور اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ بیٹے میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میرے والدین سے اپنے دوسرے بیٹے یعنی میرے دیور سے میری شادی طے کرنے کا کہہ دیا تھا۔ میرے دیور کو جب پتہ چلا تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میری کوششیں جاری تھیں اور میں جتنی بیچاری بن سکتی تھی میں بنی تھی۔ میرے اندر ایک جنون سا طاری ہو گیا تھا کہ میں جب تک سمیر کو حاصل نہیں کروں گی تب تک میرے اندر کی جلتی آگ کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی۔ میرے رشتے پر تمام گھر والے راضی ہو گئے تھے کیونکہ میں ابھی جوان ہی تھی اور تازہ تازہ شوہر کی جدائی کا غم سہا تھا، اس لیے سب لوگوں کی ہمدردیاں بھی میرے ساتھ تھیں، اور دیور کے منع کرنے کے باوجود بھی میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھا دیا گیا تھا۔ وہ صرف 2 دن وہاں رہا تھا اور پھر امریکہ چلا گیا تھا، اور اس کے بعد سے میں نے اپنی ساس کے سامنے مظلوم بن کر ثابت کر کے دکھانا شروع کر دیا تھا کہ میں کتنی مظلوم ہوں، کہ پہلے 3 ہفتے میں پہلا شوہر چلا گیا اور دوسرا شوہر 2 دن کی دلہن کو چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ میں نے جتنا اس حوالے سے ایموشنل بلیک میل کر سکتی تھی اپنی ساس کو کیا تھا، تاکہ وہ اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنی دلہن یعنی مجھے بیاہ کر اپنے ساتھ امریکہ ہی لے جائیں۔ میرا بیاہ تو ہو گیا تھا لیکن میں امریکہ نہیں جا سکی تھی، اور اس کے لیے میں نے دوبارہ سے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ میری ساس روز میرے شوہر کو فون کر کے کہتی تھی کہ اسے لے جاؤ، یہ یہاں ہر وقت روتی رہتی ہے، بہت کمزور ہو گئی ہے۔ پورے 1 مہینے تک وہ فون کر کے اپنے بیٹے کو یہی کہتی رہیں، یہاں تک کہ اس نے تنگ آ کر میرے لیے ویزا بھیج دیا تھا اور میرے سارے کاغذات بھی تیار ہو گئے تھے۔ جس دن مجھے امریکہ جانے کی خوشخبری سنائی گئی تھی میرے پاؤں زمین پر پڑنے سے انکاری ہو گئے تھے اور میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں صوفیہ مصطفیٰ احمد تھی، میں نے سب کچھ حاصل کر لیا تھا، اپنی محبت بھی حاصل کر ہی لی تھی، اور اب اس کے پاس ہمیشہ کے لیے زندگی کے حسین دن گزارنے کے لیے امریکہ جا رہی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے یہ حسین خواب مجھے کس قدر ذلیل اور رسوا کر دیں گے، اور میں ایک ایسی ٹھوکر کھاؤں گی کہ منہ کے بل گروں گی اور میرا پورا وجود زخمی ہو جائے گا۔ میں پردیس آ کر رہنے لگی تھی، اور ان 2 دنوں میں میرے دیور نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو بیوی نہیں مانتا، آپ ابھی بھی میرے لیے بھابھی کا ہی درجہ رکھتی ہیں، اور میں نے کبھی بھی آپ کو بیوی کے روپ میں نہیں سوچا تھا۔ اس کی اس بات پر میں نے خود کو تسلی دی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ میری طرف راغب ہوگا۔ مجھے اس کی بات کبھی بالکل بھی بری نہیں لگی تھی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے تھے، لیکن وہ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ زوار کی طرح وہ بار بار میری طرف لپکتا نہیں تھا، جبکہ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس کا یوں میری طرف نہ آنا مجھے عجیب سے وہم میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے 2 دن ہو گئے تھے اور دوسرے دن ہی میرے شوہر نے کام کے حوالے سے جلدی مچا کر ناشتے کے وقت ہی چلے گئے تھے۔ تب مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی اور میں نے ان کا پیچھا کیا تھا، یہاں تک کہ ان کے پیچھے جا کر میں نے دیکھا کہ وہ ایک ویران عمارت میں داخل ہوئے ہیں، اور وہاں داخل ہوتے ہی میں نے بھی چھپ کر دیکھ لیا تھا کہ آخر وہ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا تھا میرے اوپر ایسے لگا تھا کہ جس عمارت کی پوری چھت ہی آ کر گر گئی ہو۔ یہ کیا ہو گیا تھا، میں نے کیا کر دیا تھا، اور دیور کا یہ کاروبار، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ بنگلہ، یہ سب کچھ اس گھناؤنے کام کی مرہون منت تھی۔ میں نے وہاں بیسمنٹ میں دیکھ لیا تھا، وہاں بہت سی لڑکیاں موجود تھیں، اور ان کی شکلوں سے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری پاکستانی لڑکیاں ہیں۔ میرا دیور بار بار ان کے آس پاس گھوم کر کچھ سوالات کر رہا تھا، اور سب سے حیران کن بات تو یہ تھی کہ وہ ساری لڑکیاں جو وہ وہاں موجود تھیں، ان کے لباس انتہائی نازیبا تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ وہ حرکت کرنے سے انکاری تھیں، یعنی ان پر پابندی لگائی ہوئی تھی اور ان کو زنجیروں اور رسیوں میں باندھا گیا تھا۔ میرا دیور ان سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن دور ہونے کی وجہ سے مجھے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے دیور کا کیا کاروبار ہے۔ وہ وہاں پاکستانی لڑکیوں کو اکثر شادی کے حوالے سے لے جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ان کے بہت سے جاننے والے ہیں، انہیں پاکستانی لڑکیوں کی ضرورت ہے کہ وہ بہت اچھی گھریلو بہو ثابت ہوتی ہیں، اور گھریلو عورت کی وہاں بہت مانگ ہے، اس لیے وہ اکثر پاکستان سے یہ کہہ کر لڑکیوں کو یہاں شادی کے خواب دکھا کر لے آیا کرتا تھا، اور پھر انہیں اس جگہ جمع کر کے شاید دوسرے ملکوں میں اسمگل کر دیا کرتا تھا۔
میں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور آنسو میری آنکھوں سے زاروں قطار گرنے لگے تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں نے ایسے شخص کو حاصل کرنے کے لیے قتل کا ارتکاب بھی کر دیا تھا اور اپنے شوہر کو مار دیا تھا۔ میں نے صرف اس کی محبت اور دولت شکل کو دیکھ کر اتنا بڑا زندگی کا نہ صرف قدم اٹھایا تھا بلکہ ایک ناقابل تلافی اور ناقابل معافی گناہ میں بھی مبتلا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بدستور گرم گرم لاوا نکل کر بہہ رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں بمشکل کھڑی ہوئی تھی لیکن میرا ہاتھ پھسل گیا تھا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ میں وہاں گر کر بالکل بیسمنٹ کے دروازے کے پاس آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کھڑی ہوتی میرے دیور نے باہر آہٹ کی آواز سن لی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھول کر اس نے دیکھا تھا تو مجھے وہاں دیکھ کر شاید اس کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی تھی اور اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے، لیکن اگلے ہی پل وہ بالکل پرسکون ہو گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے میرے بال پکڑ لیے تھے اور مجھے کھڑا کر کے کہا تھا، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آئی ہو، لیکن اب تم دیکھ رہی ہو کہ میرا کاروبار کیا ہے اور میں کیا کرتا ہوں۔ تم سمجھ جاؤ کہ تمہارے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے۔ میں اس کے پاؤں پڑ گئی تھی اور کہا تھا کہ مجھے پاکستان واپس بھیج دو، میں پلٹ کر تمہیں نہیں پوچھوں گی اور اپنے گھر والوں اور ہمارے گھر والوں کو کچھ بھی نہ بتاؤں گی، بس تم مجھے پاکستان واپس بھیج دو۔ لیکن میرا دیور کہا لگا کر ہنسا تھا اور کہا تھا کہ تم کیا سمجھتی ہو، تم اتنا بڑا کام کرو گی اور اس کی خبر مجھے نہ ہوگی؟ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تم پاکستان میں کیا کر کے آئی ہو۔ مجھے شروع دن سے یہ پتا چل گیا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تمہاری حرکتیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا میرے بھائی کے ساتھ بالکل الگ تھلگ سا ہوتا تھا، اور جب میں وہاں موجود ہوتا تھا تو تم بالکل الگ ہی طرح سے رد عمل دیا کرتی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ تمہارے دل میں تمہارے شوہر کے لیے کوئی محبت نہیں تھی اور ساری محبت میرے لیے ہی بچا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سب جانتا تھا تو پھر خاموش کیوں تھا؟ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں شروع دن سے تم سے ہی محبت کرتی تھی، میرا رشتہ غلط فہمی میں زوال سے ہو گیا تھا۔ اس نے میری بات کاٹ دی اور کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم زوار کی قاتل ہو۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں اپنی جگہ اچھل ہی پڑی تھی اور مجھے جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ یہ بات کیسے جانتا تھا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا کہ جو کام تم نے زندگی میں پہلی بار کیا ہے، اس کام میں بہت زیادہ ماہر ہوں۔ جو لڑکی مجھے اسمگلنگ میں تنگ کرتی ہے، میں وہی کیمیکل منگوا کر اسے اچھی طرح کھلا پلا کر اس کے علم میں لائے بغیر اسے اس دنیا سے رخصت کر دیتا ہوں۔ تو مجھے یہ کیسے نہیں پتہ چلے گا کہ میرے بھائی کو کس نے مارا ہے؟ مجھے ملازم نے سب کچھ بتا دیا تھا جو تمہارا وفادار تھا، اور تم نے پیسے دے کر اس کا منہ بند کیا تھا۔ میں نے اس سے زیادہ پیسے دے کر اس سے ساری بات اگلوا لی تھی۔ اور تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے حسن کی وجہ سے تمہیں اس بازار میں لایا ہوں؟ ہرگز نہیں، بلکہ تمہاری غلطی کی سزا دینے کے لیے میں تمہیں امریکہ لے آیا ہوں۔ تم نے میرے بھائی کو قتل کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اب تم جیل میں سڑو گی، اور وہ بھی امریکی جیل میں، جہاں سے تمہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ کیونکہ میں تمہیں ایک بات بتاتا چلوں کہ میرا بھائی زوار امریکہ کا رہائشی تھا اور اس کے پاس امریکہ کی شہریت تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں اس کے قدموں میں گر گئی تھی اور اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگی تھی اور کہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا، تمہاری محبت میں مبتلا تھی میں، جس نے مجھ سے اتنا بڑا قدم اٹھوایا، اور تم مجھے یہ صلہ دے رہے ہو۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ میرا بھائی ایک انتہائی معصوم شخص تھا اور تم نے اسے میرے لیے قتل کر دیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سزا ثابت ہوئی تھی۔ تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے میرا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ بھلے ہی میرے کام غلط ہیں، میں ناجائز کام کرتا ہوں، لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہوں، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہوں، لیکن رشتوں کے معاملے میں میرے دل بہت زیادہ نرم ہے، اور تم نے میرے بھائی کو قتل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کوئی چیز اس زور سے مجھے ماری تھی کہ میں وہیں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب آنکھ کھلی تھی تو خود کو جیل میں پایا تھا۔ مجھ پر الزام ثابت ہو چکا تھا۔ زہر بھی میرے پاس میرے کمرے سے پاکستان میں برآمد ہو چکا تھا، اور میری پورے خاندان میں جگ ہسائی ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے تعلق توڑ لیا تھا، اور میرا دیور، وہ تو ایک بہت بڑے مافیا کے ساتھ کام کر رہا تھا، وہ آسانی سے بچ گیا تھا اور ابھی تک وہیں امریکہ میں رہ رہا تھا۔ اب میں ایک کوٹری میں سڑ رہی تھی اور اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، یہاں تک کہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت میں نے اللہ سے معافی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ مجھے معاف کر دے اور قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرے۔ میں نے ایک انتہائی معصوم بے ضرر انسان کو صرف اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا تھا کہ وہ میرے دل کو نہیں بھاتا تھا۔ میں اس سے طلاق لے کر علیحدگی بھی اختیار کر سکتی تھی اور پھر اسی طرح کوئی اور سازش کر کے اس کے بھائی کی زندگی میں شامل ہو سکتی تھی،
لیکن میری محبت اس قدر گندی اور غلیظ ہو چکی تھی کہ میں نے ایک انسانی جان لے لی تھی اور اب ایک جیل کی کوٹری میں سڑ رہی تھی، یہاں سے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس نے مجھے پہلے تو بازار میں بیچنے کی کوشش کی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا تھا کہ بازار میں بیچنے کی وجہ سے میں تو استعمال میں لانے کے بعد دوبارہ سے چھوڑ دی جاتی، اور وہ کسی طور پر بھی میری آزادی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی دولت، اس کی شہرت، اس کی خوبصورتی، اس کا چہرہ، ان سب کے پیچھے ایک انتہائی گھناؤنا عمل موجود تھا، لیکن میں اس پر کیا انگلی اٹھا سکتی ہوں کہ میں نے تو خود ایک انتہائی معصوم انسان کو، جو مجھ پر دل و جان سے فدا تھا، موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں نے در حقیقت اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا تھا، اس کی ناقدری کی تھی، جس کی سزا میں جیل میں بند ہو کر کاٹ رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے وہاں آ کر بتایا تھا کہ مجھے عمر قید کی سزا ہوئی ہے، اور یہ سن کر میں پہلی بار اس زور سے روئی تھی کہ در و دیوار ہل گئے تھے۔ ہر لمحہ میرا توبہ و استغفار میں گزرتا تھا، یہاں تک کہ پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ اب تو میں تنہائی اور اندھیرے کی عادی ہو گئی تھی، لیکن ایک دن ایک عجیب قصہ ہوا تھا۔ پولیس والے نے آ کر تالا کھول کر مجھے باہر نکلنے کا کہا تھا، اور جو خبر سنائی تھی اسے سن کر میں سجدے میں گر گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ حکومت پاکستان اور امریکہ میں کچھ قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور اس میں تم بھی شامل ہو، لہٰذا اب تم پاکستان جا کر وہاں رہو گی، اور شاید تمہیں وہاں تمہارے گھر میں نظر بند رکھا جائے گا پوری زندگی کے لیے۔ اور تب میں نے یہ جان لیا تھا کہ انسان معاف کرے نہ کرے، لیکن اللہ انسان کی توبہ پر اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں پاکستان آ گئی تھی اور اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر لے کر وہیں رہ رہی تھی۔ میں پولیس کی نظروں میں تھی اور کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، مجھے کہیں آنا جانا بھی نہیں تھا۔ اب میں بس اللہ سے لو لگا کر اسی کی خاطر اپنی زندگی گزار دینا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا اور ہنر سکھانے پر اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی سکھاتی تھی کہ اپنی زندگی میں ملنے والی ہر نعمت کی قدر کی جائے، ورنہ چھن جانے پر جو سزا ملتی ہے اس کے بعد انسان کہیں کا نہیں رہتا۔